سوئم، اس زمانے میں نقل و حرکت کے وسائل بہت محدود تھے جو بغاوت کا باعث بنتے تھے۔ چہارم، حکومت کے پرچم تلے مختلف قسم کے افکار و عقائد رکھنے والے بہت سے گروہ، بہت سی قومیں اکٹھی ہو گئی تھیں جو ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو جاتی تھیں۔ پنجم، خارجی مذہب کا وجود بجائے خود ایک بہت بڑا فتنہ تھا، اور یہ فتنہ ہر جگہ کسی نہ کسی صورت اور کسی نہ کسی صوبے میں اٹھتا رہتا تھا۔ ششم، بنو عباس کے خلاف دعوت الویہ بھی اپنا کام انجام دے رہی تھی۔ ہفتم، اہل فارس اپنا گزشتہ دور عظیم لانے کے لیے بے قرار تھے اور آزادی اور مختاری حاصل کرنے کی طاق میں رہتے تھے۔ اس طرح کے اور بہت سے اسباب ایسے جمع ہو گئے تھے جو بدامنی، شورش اور بغاوت کے موجب بنتے تھے۔ بغاوتوں کی حالت کچھ عہد ہارون الرشید میں ہی خاص طور پر نہیں تھی، بلکہ عہد سابق میں بھی یہی کیفیت تھی۔ اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ عباسی دور میں سیاسی شورشیں اور ہنگامہ آرائیاں بہت زیادہ تھیں۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہارون الرشید اور اس کے اسلاف کے زمانے میں جو نظم مملکت رائج تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ خلیفہ بار بار صوبوں کے والیوں کا تبادلہ کرنے پر مجبور تھا کہ وہ اپنے صوبے میں خود مختاری کا خواب نہ دیکھنے لگیں اور خلیفہ کے اقتدار اعلیٰ سے روگردانی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس نظام میں خوبی کم اور خرابی زیادہ تھی۔ سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ عدم اعتماد کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ والی یہ خیال کرتے تھے کہ وہ چند روز ہیں، اس کے بعد انہیں تبدیل کر دیا جائے گا، لہٰذا وہ اپنی منمانی کرنے لگتے تھے، جس کی وجہ سے سیاست اور نظم و مملکت میں نئے نئے واقعات روپذیر ہوتے رہتے تھے۔ والی بجائے اس کے کہ تعمیر اصلاح کی طرف مائل ہوں، اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح سے زیادہ مال جمع کر لیں اور دولت مند بن جائیں، کیونکہ ہر وقت انہیں کھٹکا لگا رہتا تھا کہ اب معزول ہوئے اور اب یہ عہدہ ان کے ہاتھوں سے گیا۔ یہ حالت صرف بڑے بڑے صوبوں کی ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے شہروں میں بھی یہی کیفیت تھی۔ ان کے والی تیزی سے تبدیل ہوتے رہتے تھے، جس کی بنا پر والی رعایا کی بہتری کا کام یا نظم و نسق درست کرنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کرنے کی لگن میں لگ جاتے، تاکہ جب تک انہیں تبدیل کیا جائے یا معزول کر دیا جائے اس وقت تک وہ کافی رقم جمع کر لیں۔ ہارون الرشید کے دور میں اگر ان عوامل کا جائزہ لیا جائے تو بہت سے شہر ایسے ملتے ہیں جہاں کے والی کئی بار تبدیل کیے گئے۔ کوفہ شہر میں جو وقتاً فوقتاً والی مقرر کیے گئے ان کی تعداد 9 تھی۔ بصرہ میں مختلف والیوں کو معزول کرنے کے لیے والی مقرر کیے جاتے رہے۔ اس طرح بصرہ میں لگاتار آگے پیچھے یکے بعد دیگرے 15 والی مقرر کیے گئے۔ مدینہ منورہ میں آگے پیچھے 11 والیوں کو مقرر کیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں ان کی تعداد 16 تھی۔ اس طرح شام اور مصر میں بھی بہت کم عرصے بعد والیوں کا تبادلہ کر دیا جاتا تھا۔ والیوں کی یہ تعداد اس کے باوجود ہے کہ سارے والی بنو عباس سے مقرر کیے جاتے تھے، اور بنو عباس کے خلفاء اس بات پر مجبور تھے کہ اپنے عزیز و اقارب کو مختلف صوبوں کا والی مقرر کریں۔ اس کی بھی مختلف وجوہات تھیں۔ اول یہ کہ یہ لوگ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ وفادار ہو سکتے تھے۔ دوم، دوسروں کے مقابلے میں یہ کم خطرناک تھے۔ سوئم، دوسروں سے کہیں زیادہ سربلندی، عزت، شرف، اقتدار میں شرکت اور مال و دولت میں حصہ انہیں قرب خلافت کے باعث حاصل تھا، لہٰذا خود ان کی بھلائی اس میں تھی کہ حکومت کے خلاف آمادہ عمل نہ ہوں۔ چہارم، ان کے لیے وہ سہولتیں بہت زیادہ تھیں جو خاندان خلافت میں سے ہونے کے باعث تھیں، جن سے دوسرے لوگ محروم تھے۔ پنجم، اس طرح خلیفہ کو زیادہ اطمینان اور دل جمعی کے ساتھ خلافت کی تدبیر کا موقع ملتا تھا اور اپنی اولاد میں اس منصب کو متواتر لگا تھا اور پرامن طور پر باقی رکھنے کا امکان تھا۔ اس کے باوجود کہ والی زیادہ تر عباسی ہوتے تھے، سرکشیاں اور بغاوتیں کھڑی ہوتی رہیں۔ ہارون الرشید کے زمانے میں جو حوادث رونما ہوئے ان کی تہ میں کچھ دوسرے عوامل بھی کار فرما تھے جو کبھی دوسرے مقامات پر اور کبھی خود پائے تخت خلافت میں نمودار ہو جاتے تھے۔ ان بغاوتوں کے کھڑے ہونے میں ولی عہدی کا مسئلہ بھی شامل تھا، اس لیے کہ ہارون الرشید کے بڑے بیٹے امین، اس کے بعد مامون کو ولی عہد مقرر کیا گیا تھا، لہٰذا دونوں کے درمیان کشمکش تھی۔ امین کی طرفداری عرب کر رہے تھے جبکہ مامون الرشید کی پشت پناہی ایرانی کر رہے تھے۔ اس طرح دو بڑی قوتوں کے درمیان ایک طرح کی محاذ آرائی بھی تھی جو بغاوت کا باعث بنتی تھی۔ بہرحال ہارون الرشید کے دور میں جب مختلف صوبوں میں بغاوتیں اٹھیں اور اسے بغاوتوں کی خبر ہوئی تو اس نے ان بغاوتوں کو فرو کرنے کا پیہم ارادہ کر لیا۔ ان بغاوتوں میں سب سے زیادہ خطرناک صورتحال خراسان کا خطہ تھا، اس لیے کہ ایک تو برامکہ یہاں کے رہنے والے تھے اور برامکہ میں سے جعفر کو قتل کرنے کے بعد خلیفہ ہارون الرشید نے باقی کو زندان میں ڈال دیا تھا۔ اس بنا پر خراسان کا صوبہ پوری شدت سے ہارون الرشید کے خلاف اٹھ سکتا تھا، اور پھر اس صوبے میں ایک اور خطرہ بھی منڈلا رہا تھا۔ اس کی بھی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ہجری 178 عیسوی میں ہارون الرشید نے فضل بن یحییٰ برمکی کو خراسان کا والی بنایا تھا۔ فضل برمکی وہاں 1 سال سے کچھ زیادہ مدت تک مقیم رہا۔
اس نے ایک عامر مطلق کی زندگی وہاں بسر کی۔ وہ بالکل خود مختار تھا، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا یا روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا۔ وہاں کے دوران قیام میں اس نے مختلف اور متعدد قسموں کے کارنامے انجام دیے، جن میں سے بعض اچھے بھی تھے اور برے بھی۔ فضل برمکی نے خراسان میں قیام کے دوران جو سب سے زیادہ خطرناک کام کیا وہ یہ کہ اس نے ایک جیش عظیم کی تنظیم قائم کی۔ اس لشکر عظیم کا بہانہ اس نے یہ بنایا کہ حدود خراسان کے دفاع کے لیے اس جیسے لشکر کی بڑی ضرورت ہے۔ اس لشکر کا نام اس نے عباسیہ رکھا تھا۔ اس لشکر کے لوگوں کے نام ایک خاص رجسٹر میں درج کیے جاتے تھے اور انہیں مستقل معاوضہ مسلمانوں کے بیت المال سے ملا کرتا تھا۔ اس لشکر میں سارے ایرانی خراسانی شامل تھے جو شدت کی حد تک برامکہ کے طرفدار تھے۔ یہ پورا لشکر واضح اور غیر معروف طور پر آل برمک کے سوا کسی اور کا فرمانبردار نہیں تھا۔ اس لشکر کی خبریں برابر رشید کو بھی پہنچا کرتی تھی۔ یہ تفصیل اسے اس کے مخبر روانہ کیا کرتے تھے۔ رشید نے جب اس لشکر کو مرتب کرنے کی خبر سنی اور اسے یہ بھی بتایا گیا کہ آج تک اتنا بڑا لشکر اس مملکت میں قائم نہیں کیا گیا تو وہ اندیشہ ہے شدید میں مبتلا ہو گیا۔ یہ بات اسے خاص طور پر ناگوار گزری کہ اتنا بڑا اقدام فضل برمکی نے اس کی اجازت اور مشورے کے بغیر کیسے کر لیا۔ لیکن وہ ایسا موقع تھا کہ فی الفور ہارون الرشید کوئی تادیبی کارروائی یا منفی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ بغداد میں مقیم تھا اور وہاں رہ کر خراسان کے اتنے بڑے لشکر کو ختم کر دینا اس کے لیے آسان بھی نہ تھا۔ جو برامکہ اس کی خدمت میں بغداد کے اندر بازیاب رہا کرتے تھے، ان کے سامنے ہارون الرشید نے اس لشکر کی تنظیم اور تدبیر سے متعلق کبھی اضطراب یا خوف و وحشت کا اظہار بھی نہیں کیا اور کامل صبر اور خاموشی سے کام لیتا تھا۔ اسی اثنا میں اس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ یہ لشکر بہت طاقتور ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی ان مخبروں نے اس لشکر پر فضل برمکی کے تصرفات پر جرح اور تنقید بھی کی تھی۔ ہارون الرشید دن بدن اس لشکر اور فضل برمکی سے نالاں ہوتا جا رہا تھا، لہٰذا جو خبرنامہ اس کے مخبروں نے لکھا تھا اس نے فضل برمکی کے باپ یحییٰ برمکی کے حوالے کر دیا اور اسے کہا کہ اسے ملاحظہ کریں اور اپنے صاحبزادے کو ایک خط لکھ کر نصیحت کریں کہ وہ ایسی حرکتوں سے باز رہے۔ کہتے ہیں یحییٰ نے فوراً فضل کو ایک خط لکھا اور اسے بہت سے مفید اور ضروری نصیحتیں کی، لیکن یحییٰ برمکی ایسا چالاک انسان تھا کہ اس نے اس عظیم لشکر کی ترتیب اور تنظیم کے بارے میں ایک حرف بھی نہ لکھا جو خراسان میں برمکیوں کی حفاظت کے لیے فضل بن یحییٰ نے قائم کیا تھا۔ ہارون الرشید نے حکمت و مصلحت سے کام لیتے ہوئے فضل برمکی کو اس کے منصب سے معزول یا برطرف تو نہیں کیا، بعض اہم امور کی آڑ لے کر فوراً اسے بغداد میں حاضر ہونے کی ہدایت کی۔ فضل برمکی نے یہ احتیاط کی کہ لاکھوں نوجوانوں پر جو اس نے ذاتی لشکر تیار کر رکھا تھا جس کا نام اس نے عباسیہ رکھا تھا، اس کے چند دستوں کے ساتھ وہ بغداد شہر میں داخل ہوا۔ کہتے ہیں ان چند دستوں میں بھی لگ بھگ 10,000 اجمی لشکری شامل تھے۔ یہاں یہ امر بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ان لشکریوں میں ایک بھی لشکری عرب نہیں تھا۔ فضل برمکی ان مسلح اجمی دستوں کو لے کر بغداد پہنچا۔ رشید نے اس کا بہترین استقبال کیا اور اپنی ناراضی اس پر ظاہر نہ کی۔ ہارون الرشید نے بڑی مہارت کے ساتھ اپنے جذبات کو برامکہ اور عوام پر فاش نہیں ہونے دیا، بلکہ اس فکر میں رہا کہ یہ اجمی لشکر جو فضل برمکی راستے میں حفاظت کے لیے اپنے ساتھ بغداد لے کر آیا ہے، کسی نہ کسی طرح جلد بغداد سے خراسان واپس چلا جائے۔ لیکن برامکہ اس لشکر گراں کو واپس جانے کے لیے نہیں لائے تھے، بلکہ وہ اسے اپنا تابع اور فرما بردار بنا کر قلب بغداد میں رکھنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ چنانچہ انہوں نے بغداد میں جو مستقر تھا جس کا نام رصافہ تھا، اس کے قریب ہی ایک بہت بڑا قطعی زمین لشکر کے لیے حاصل کیا اور وہاں اس لشکر کے قیام کا اہتمام کیا۔ گو لشکر کا یہ حصہ اس بڑے لشکر کا ایک جز تھا۔ پورے بڑے لشکر کا نام عباسیہ رکھا گیا تھا اور جو حصہ بغداد لایا گیا تھا اس کا نام ان برمکیوں نے کرمینیہ رکھ دیا۔ برامکہ کے اس لشکر کو بغداد میں قیام کیے ابھی زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ اس کا ایک بڑا حصہ ہارون الرشید کے قصر پر بھی مقرر کر دیا گیا، اور اس کا مقصد یہ بتایا گیا کہ ہارون الرشید کی جان و مال کی حفاظت کے لیے لشکر کے اس حصے کو متعین کیا گیا ہے۔ جو شخص گہری نظر سے برمکیوں کی اس حرکت کا جائزہ لے گا وہ یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہے گا کہ در حقیقت برامکہ کا اتنا بڑا لشکر تیار کرنا نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہارون الرشید کی خلافت کے خلاف ایک انقلابی قدم تھا، جس نے ہارون الرشید اور خلافت عباسیہ کو پورے طور پر برامکہ کے دست تصرف میں دے دیا تھا۔ بلکہ اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ برامکیوں کے اس اقدام نے اہل فارس اور عربوں کے درمیان سخت ترین کشمکش پیدا کر دی تھی، اتنی شدید کہ فتح اسلامی سے لے کر اب تک اس کی مثال دیکھنے میں نہیں آتی تھی، کیونکہ فی الواقعہ اجمیوں کا عربوں پر غالب آ جانا اس بات کی نشاندہی تھی
کہ ہارون الرشید نے برامکا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے، اور پھر برمکیوں نے جو اپنے مخصوص دستے ہارون الرشید کے قصر پر مقرر کیے تھے، تو یہ دستے چند لمحوں کے اندر ہارون الرشید اور اس کے نگہبانوں پر قابو پا سکتے تھے، اور کرمینیا کے وہ دستے چند ساعتوں کے اندر ہی اندر بغداد شہر میں داخل ہو کر عمرا اور بڑے سالاروں کا خاتمہ بھی کر سکتے تھے۔ اس صورتحال میں عربوں کا حشر کیا ہوتا، وہ کیا کرتے، وہ کہاں جاتے؟ کیا ان میں اتنی سکت تھی کہ وہ اس لشکر قاہرہ کے سامنے ٹھہر سکتے، جس سے بڑھ کر اب تک کوئی لشکر ساری مملکت میں ترتیب نہ دیا جا سکا تھا؟ لشکر مذکورہ کی طرف سے برامکا ہارون الرشید کا خاتمہ بھی کر سکتے تھے۔ دوسری صورت ان کے پاس یہ بھی تھی کہ ہارون الرشید کو معزول کر کے اور بنو عباس میں سے اپنی مرضی اور پسند کے آدمی کو مسند آرائے خلافت کر دیتے۔ ان مواقع پر جبکہ لشکر عباسہ کا ایک حصہ بغداد میں آ گیا تھا، ایک موقع پر جعفر برمکی نے ہارون الرشید کے ایک آدمی سے بڑی سچی پتے اور دل کی بات کہی تھی، اور یہ بات ہارون الرشید کے اس آدمی نے ہارون الرشید کو پہنچا دی۔ غصے اور غضب کی حالت میں ایک روز جعفر برمکی نے لشکر عباسیہ کی موجودگی کی وجہ سے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ خدا کی قسم اگر ہارون الرشید نے ہمیں ایسی باتوں پر مجبور کیا جو ہماری مرضی اور پسند کے خلاف ہوں تو ہم اس کے لیے وبال صریح بن کر اس کے چھکے چھڑا سکتے ہیں۔ اس لشکر کی موجودگی میں حقیقت یہ تھی کہ ہارون الرشید اس وقت بالکل ویسے ہی ہجوم مصائب میں گھرا ہوا تھا جس طرح اس کا دادا ابو جعفر منصور اپنے سب سے بڑے خراسانی دشمن ابو مسلم کے مقابلے میں گھرا تھا، لیکن منصور کی حالت مختلف تھی، اس لیے کہ وہ اپنے پائے تخت میں ہر طرح سے محفوظ تھا۔ اس کے ارد گرد جو لشکری اور سالار تھے وہ سب عرب تھے، اور ان کا ایک بہت بڑا جمع غفیر اس کی مدد کے لیے موجود تھا جو کسی بھی وقت ابو مسلم خراسانی پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر سکتے تھے۔ لیکن ہارون الرشید کا حال اپنے دادا ابو جعفر منصور سے مختلف تھا۔ اس کی حالت برمکیوں کے سامنے ایسی تھی جیسے وہ کسی درندے کے سامنے بالکل یکا اور غیر مسلح کھڑا کر دیا گیا ہو، اور اس کے سامنے سے بھاگ جانے کی بھی کوئی صورت نہ رہی ہو، اور ہر آن اسے یہ خطرہ لگا رہے کہ نہ جانے کب وہ وحشی درندہ ٹوٹ پڑے اور کام تمام کر دے۔ اگر مورخین کے نزدیک ابو جعفر منصور مسلم خراسانی کو قتل کر دینے اور اس کی جان لینے میں حق بجانب تھا اور یہ خود اس کی سلامتی اور تحفظ کا تقاضا تھا، تو ہارون الرشید بھی برامکا کی بربادی کے سلسلے میں حق بجانب تھا۔ ہارون الرشید نے برامکا کے خلاف جو کچھ کیا صرف اپنے بچاؤ کے لیے نہیں تھا، بلکہ اپنی حکومت، خلافت اور مملکت کو بچانے کے لیے اس نے کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا یہ دفاع عرب قومیت کی سیادت اور سربلندی کا بھی دفاع تھا جو کچھ عرصے سے برمکیوں کی وجہ سے مائل زوال اور انحطاط ہوتا چلا جا رہا تھا۔ بہرحال جعفر برمکی کے قتل کے بعد برمکیوں کا وہ لشکر جو بغداد کے اندر تھا اس سے تو ہارون الرشید نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تھا، لیکن عباسہ نام کے لشکر کا وہ بڑا حصہ جو خراسان میں موجود تھا وہ کسی بھی وقت کسی برمکی کے اشارے پر ایسی بغاوت کھڑی کر سکتا تھا جو سرکشی کی آگ دوسرے صوبوں میں بھی بھڑکا سکتا تھا۔ عباسہ نام کے اس لشکر کے علاوہ اب برمکیوں نے ہارون الرشید کے لیے ایک اور خطرہ کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوتے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ یہ بھی ہارون الرشید کے خلاف سرکشی اور بغاوت ہی کا ایک گھناؤنا اقدام تھا۔ وہ اس طرح کہ جعفر برمکی جسے ہارون الرشید کی بے پایاں محبت حاصل تھی، بے پناہ اعتماد کے زیر اثر تھا اور وہ عملاً شریک حکومت بن گیا تھا، ہر معاملے میں دخیل تھا اور مخصوص امور میں بھی اس کی چلتی تھی۔ حد یہ کہ دونوں ولی عہدوں امین اور مامون کے معاملے میں بھی وہ ایک حریف اور فریق کی حیثیت اختیار کر چکا تھا، اور اس نے باقاعدہ ان دونوں میں رنجش اور بغض و عناد کے جراثیم پیدا کر دیے تھے، بلکہ ان دونوں کے گرد ایسی مسموم فضا پیدا کر دی تھی جو حسد اور عداوت سے عبارت تھی، اور اس حسد اور عداوت میں اس درجہ اضافہ ہو گیا تھا کہ اگر ان دونوں بھائیوں میں ٹھن جاتی تو خلافت کا مستقبل خطرے میں پڑ جاتا۔ یہی جعفر برمکی نام کا وہ شخص تھا جس نے ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ کی اہانت کی، حتیٰ کہ وہ سیدہ قصر خلافت تھی اور بنی ہاشم کی ایک قابل عزت خاتون تھی۔ اس کے خلاف جعفر اعلانیہ اور خفیہ طور پر برسر جنگ رہا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ زبیدہ ایک خلیفہ کی بیٹی اور اس کے محسن اعظم رشید کی بیوی ہے۔ اس شخص کی جرت اور بے باکی کا یہ عالم تھا کہ رشید کو جب رقم کی ضرورت ہوتی تو اکثر دینے سے انکار کر دیتا اور آڑ یہ لیتا کہ اموال مسلمین کو صحیح طور پر خرچ نہ ہونے دینا اس کا فرض ہے، حالانکہ وہ خود اور اس کے ساتھی اور اس کے قریبی رشتہ دار اموال مسلمین کو بے دریغ اور بغیر حساب کتاب کے خرچ کرتے رہتے تھے اور کوئی ان کا محاسبہ کرنے والا نہیں تھا۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ مکر و فریب سے یہ خود رشید کا محاسب بن بیٹھا تھا اور اس کے اعتراض اور احتجاج کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا تھا۔
ان حالات میں برامکا نے تدابیر سریحہ سے کام لے کر حکومت پر مکمل قبضہ کر لیا تھا اور ہارون الرشید پر تمام دروازے بند کرتے چلے جا رہے تھے۔ لہٰذا ہارون کا چوکنا ہونا اور برمکیوں کے جال سے نکلنے کی کوشش کرنا ایک بہترین اور قدرتی امر تھا۔ حالانکہ برامکا کی حرکتوں اور کارروائیوں کو ہارون الرشید ایک عرصہ دراز تک نظر انداز کرتا رہا، لیکن پھر وہ نہایت مناسب موقع پر ہوشیار ہو گیا جبکہ ان کا نفوذ قلب و دولت میں سرایت کر گیا تھا اور ان کی شوکت خود کے پائے تخت بغداد پر غالب آ گئی تھی، اور نعرہ صوبیت اور عجمیت اس کی عرب قومیت کے خلاف نہایت شدت کے ساتھ گونجنے لگا تھا۔ اور اب تک جو کچھ وہ کرتے آئے تھے، جس طرح اپنے ہاتھ دولت سے رنگتے آئے تھے، حکومت پر اور اس کے محکموں اور شعبوں میں جس طرح قابض اور مصروف ہو گئے تھے، لوگوں کو مختلف ترکیبوں سے اپنے گرد جس طرح جمع کر لیا تھا اور امرائے دولت کو جس طرح اپنے اشارے چشم کا تابع فرمان بنا لیا تھا، ان سب چیزوں سے زیادہ جو چیز رشید کو کھل رہی تھی وہ ان برمکیوں کا اقتدار تھا جو ہر چیز پر چھایا ہوا تھا۔ کوئی بات بھی ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ بہرحال خراسان کے علاوہ یمن، آذربائیجان اور مصر کے اندر بھی بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ادھر اسماعیل بن قاسم ایک روز اپنی حویلی میں داخل ہوا۔ صدر دروازے سے داخل ہونے کے بعد وہ صحن میں چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ دیوان خانے سے بڑی تیزی کے ساتھ شاریہ نکل کر کچھ دیر تک بڑے غار اور گھورنے کے انداز میں اسماعیل کی طرف دیکھتی رہی، پھر بڑی محبت مٹھاس میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، آج آپ نے گھر آنے میں اتنی دیر کر دی، کہاں رہے آپ ابھی تک؟ آپ نے کھانا نہیں کھایا اور آپ کی وجہ سے گھر کے کسی فرد نے ابھی تک کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ سب پریشان تھے کہ آپ کہاں گئے ہیں۔ بابا بڑی فکر مندی کا اظہار کر رہے تھے، اگر تھوڑی دیر تک آپ نہیں آتے تو وہ آپ کا پتہ کرنے کے لیے بھائی ابراہیم کو بھیجنے والے تھے۔ یہاں تک کہنے کے بعد لمحے بھر کے لیے شاریہ رکی، پھر اپنے خوبصورت ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم بکھیرتے ہوئے کہنے لگی، میرے خیال میں گھر سے نکلنے کے بعد آپ بھول جاتے ہیں کہ گھر میں آپ کا شدت سے انتظار کرنے والی آپ کی ایک بیوی بھی ہے۔ جواب میں اسماعیل مسکرایا اور کہنے لگا، شاریہ ایسی کوئی بات نہیں، نہ میں تمہیں بھول سکتا ہوں اور نہ ہی فراموش کر سکتا ہوں۔ میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، اسی میں تاخیر ہوئی۔ اتنی دیر میں آگے بڑھتے ہوئے اسماعیل بن قاسم دیوان خانے کے قریب آ گیا تھا۔ دونوں میاں بیوی دیوان خانے میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے اسماعیل کے باپ قاسم نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، بیٹے تم کہاں چلے گئے تھے؟ ہم سب لوگ تمہارے متعلق فکر مند تھے، کہاں رہے اتنی دیر؟ اسماعیل اور شاریہ دونوں قریب قریب نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پھر اسماعیل نے اپنے باپ قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، بابا مجھے چند روز پہلے امیر المؤمنین نے کہا تھا کہ میں دارالترجمہ کا جائزہ لوں اور اسے نگرانی میں رکھتے ہوئے اس کی کارگزاری پر گہری نظر رکھوں۔ بابا 2-3 دن تک مجھے وہاں جانے کی مہلت نہ ملی، پھر مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں امیر المؤمنین مجھ سے اس سے متعلق پوچھ نہ لیں، لہٰذا میں آج صبح ہی صبح نکل گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے دارالترجمہ یحییٰ برمکی کی نگرانی میں کام کرتا تھا، اب اس کے زندان میں چلے جانے کے بعد اس کی نگرانی امیر المؤمنین نے میرے ذمہ لگا دی ہے۔ اسماعیل کے ان الفاظ کے جواب میں اس کا باپ قاسم کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی شاریہ بول اٹھی اور اسماعیل کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھ لیا، یہ دارالترجمہ کیا چیز ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس موقع پر مسکراتے ہوئے اسماعیل نے اپنی بیوی شاریہ کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، اس دارالترجمہ میں بڑے بڑے عالم اور مختلف زبانوں پر عبور رکھنے والے لوگ بیٹھتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ یونانی اور عمومیت کے ساتھ ہندوستان سے لائی گئی کچھ کتابوں کا ترجمہ عربی میں کرتے ہیں۔ اسماعیل جب رکا تو پہلے جیسے مٹھاس بھرے انداز میں شاریہ نے پھر اسے مخاطب کیا، اس دارالترجمہ اور وہاں ترجمہ ہونے والی کتابوں سے متعلق تو میں بعد میں کسی وقت گفتگو کروں گی۔ دراصل آپ کی آمد سے پہلے ہم سب ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اور وہ موضوع ہے بھی بڑا دلچسپ۔ میں اس سے متعلق بابا، بھائی ابراہیم، اطریف سے وضاحت اور تفصیل چاہ رہی تھی، لیکن مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ سب یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی تفصیل آپ ہی بتائیں گے، لہٰذا سب مل کے کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد جس واقعے کی تفصیل میں چاہ رہی ہوں وہ آپ سے سنوں گی۔ شاریہ کی اس معصومانہ گفتگو پر اسماعیل مسکرا دیا اور کہنے لگا، جس موضوع کی تم تفصیل جاننا چاہتی ہو پہلے وہ موضوع تو کہو، اگر اس سے متعلق جانتا ہوا تو تمہیں تفصیل بتا دوں گا۔ شاریہ نے نفی میں گردن ہلا دی، کہنے لگی، نہیں ایسے نہیں، ابھی میں کچھ نہیں کہوں گی، اس طرح کھانے میں دیر ہو جائے گی، پہلے کھانا لگاتی ہوں، کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد آپ تفصیل بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی شاریہ اٹھ کھڑی ہوئی، انابا اور سماوا بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، تینوں نے وہیں کھانے کے برتن لگا دیے، سب مل کر کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے بعد تینوں نے مل کر برتن اٹھائے، سارے برتن مطبخ میں رکھنے کے بعد دوبارہ جب سب اپنی نشستوں پر آ کر بیٹھ گئے تب اسماعیل نے شاریہ کو مخاطب کیا، اچھا اب کہو تم کس بات کی تفصیل جاننا چاہتی تھیں جو تمہیں اطریف، بابا اور ابراہیم نہیں بتا سکے، اور سب نے یہ کہہ دیا کہ وہ مجھے ہی بتانی ہے، اگر مجھے بھی نہ آتی ہوئی تو میں بھی ان کی طرح انکار کر دوں گا۔
جواب میں شاریہ مسکرائی اور کہنے لگی، چند دن پہلے میں اماں کے پاس بیٹھی ہوئی تو اماں نے میرے سامنے ایک فرضی بہشت کا اشارتاً ذکر کیا تھا، میں اس کا نام بھول گئی ہوں۔